سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے اور آپ کی آگاہی کے لیے معلومات آپ تک آپ کو پہنچاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وٹامن ڈی کے بارے میں معلومات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ وٹامن ڈی جو ہے ہمارے اسکلیٹن، ہمارے بونز، ہمارے دانتوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ وٹامن ڈی حاصل کرنے کا سب سے آسان اور مؤثر ذریعہ سورج کی روشنی ہے، جبکہ مصنوعی طور پر اسے مختلف غذاؤں اور ادویہ کے ذریعے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ واضح ہے کہ وٹامن ڈی قدرتی طور پر بہت کم غذاؤں میں پایا جاتا ہے، مثلا مختلف اقسام کی مچھلیوں جیسے کہ سالمن اور ٹونو، کوڈ مچھلی کے جگر کے تیل اور انڈے کی زردی، پنیر وغیرہ میں۔ علاوہ ازیں قدرتی طور پر وٹامن ڈی ہمارے جسم میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب سورج کی روشنی ہماری جلد پر پڑتی ہے، ہماری اسکن پر پڑتی ہے۔ جو ہی یہ روشنی جلد اور اسکن پر پڑتی ہے، اس میں موجود بالائی بنفشی شعاعیں یعنی کہ یووی ریز وٹامن ڈی کی تیاری کو متحرک کر دیتی ہیں، اور پھر جلد ہی موجود 7D ہائیڈرو کولیسٹرول کو پری وٹامن ڈی 3 میں تبدیل کر دیتی ہیں، جو کہ بعد میں وٹامن ڈی 3 میں منتقل ہو جاتا ہے۔ واضح ہے کہ سورج کی روشنی سے بننے والا وٹامن ڈی 3 حیاتیاتی طور پر بے اثر بے عمل ہوتا ہے، لہٰذا اس کے مؤثر ہونے کے لیے جسم میں ہائیڈرو آکسیلیشن کے 2 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، جس کے پہلے مرحلے میں جگر میں موجود وٹامن ڈی 25 ہائیڈروکسی اور وٹامن ڈی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں گردوں میں حیاتیاتی طور پر متحرک 25 ڈائی ہائیڈروکسی وٹامن ڈی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جسم میں وٹامن ڈی کی کمی اس وقت ہوتی ہے جب سورج کی روشنی سے بہت کم سامنا ہو، اور پھر بعض اوقات خوراک میں وٹامن ڈی کی مطلوبہ مقدار میں کمی گردے یا جگر کی خرابی کے باعث بھی وٹامن ڈی کو فعال حالت میں رکھنے کے قابل نہیں رہتا، جبکہ عمر رسیدہ افراد کی جلد میں قدرتی طور پر وٹامن ڈی کی بنانے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، اور ایسے افراد جو دن بھر زیادہ تر گھر کے اندر گزارتے ہیں وہ بھی وٹامن ڈی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ کچھ وقت دھوپ میں گزارا جائے اور اپنے جسم کے اندر اس قسم کے مسائل پیدا نہ ہونے دیا جائیں جو کہ وٹامن ڈی کے کمی کا باعث بنتے ہیں۔